الله 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 الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اصول ثلاثہ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے پر آنے والی مصیبتوں میں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. 2-3 دنوں کے اس غیبوبت کے بعد اللہ تعالی نے دوبارہ ہمیں اور آپ کو اس مقام پر اکٹھا فرمایا. اس کے لیے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کیا ہے، کچھ میسج آ رہا ہے؟ جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی ابھی کا جو الیکشن آنے والا ہے اس متعلق اگر آج بات ہوتا تو اچھا ہوگا. سربراہ کیسا؟ الیکشن جمعیت کا؟ جی جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج کا درس یہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ 1-2 درس اس کے اوپر بھی رکھا جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو ہماری گفتگو آ کر کے رکی تھی علم غیب کے تعلق سے، اور ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے علم غیب کے اقسام، اور یعنی وہ شخص بھی طاغوت ہے جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ہم غیب جانتے ہیں، چاہے اس کی کوئی بھی صورت ہو. اور اس کی تفاصیل کچھ ہم اس درس میں بیان کیے تھے، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ پھر سے درس کو وہیں سے شروع کیا جائے تاکہ ہم لوگوں کے گفتگو کے اندر ربط ہو، اور جو 2-3 دن کی غیر حاضر ہوئی ہے اس کی بھرپائی ہم لوگ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. تو کہتے ہیں علم غیب جو ہم سے غائب ہے، جس کو ہم نہیں جانتے ہیں، وہ علم غیب ہے. اور بیسیکلی طور پہ علماء نے بنیادی طور پہ اس کی 2 قسمیں بیان کی ہیں. ایک کو کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، پہلی قسم کو غیب مطلق، غیب مطلق، اور دوسرے قسم کو غیب اضافی یا غیب نسبی. غیب نسبی یا غیب اضافی. یہ 2 قسم ہے نا، یہ 2 قسم ہے. پہلے ہم لوگ غیب مطلق کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. کہا کہ وہ غیب مطلق وہ چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے لیے خاص کیا ہے. کسی بندے کو اور کسی کو بھی اللہ رب العالمین نے اس سے مطلع نہیں کیا ہے یا اس کی خبر نہیں دی ہے. کسی شخص کو بھی، چاہے دنیا میں کوئی بھی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین نے اس کی اطلاع اور اس کی خبر اس کو نہیں دی ہے. اور یہ وہی 5 چیزیں ہیں جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 21ویں پارے میں سورہ لقمان کی آخری آیتوں کے اندر جس کا تذکرہ فرمایا ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ رب العالمین کے پاس قیامت کا علم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ، بارش کب نازل ہوگی اللہ ہی رب العالمین بہتر جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم کے اندر کیا ہے یہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے اس کو. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کل کے دن وہ کیا کمائے گا، کل اس کی روزی کتنی ملنے والی ہے اس کو یہ نہیں جانتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ کس زمین کے اوپر وہ مرے گا، اس کی موت کہاں ہوگی یہ نہیں جانتا ہے کوئی بھی. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ان اللہ علیم خبیر، اللہ رب العالمین خبر رکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے. ان 5 چیزوں میں سے کوئی بھی شخص اگر کسی چیز کا دعویٰ کرے آپ کے سامنے تو سمجھیے کہ وہ طاغوت ہے. مثال کے طور پہ اخباروں میں آج ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ فلاں راشی والا اگر آدمی ہے تو دھن ملے گا، اس کو اس میں اس کو دولت ملے گی، ہے نا جی، یہ سب ہوتا ہے نا. جی صحیح. اس مہینے میں کاروبار شروع کریے تو بہت آپ کو برکت ہوگا، اور اس مہینے میں شادی کیجئے تو خیر رہے گا، فلاں سے شادی کیجئے تو خیر ہوگا. اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ سب کے سب علم غیب کے دعویٰ میں سے ہیں، اور اس علم غیب سے ہیں جو غیب مطلق ہے، جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی نشانی بھی متعین نہیں کی ہے، کوئی نشانی بھی متعین نہیں کی ہے. دوسری چیز جس کو ہم لوگ غیب اضافی یا غیب نسبی کہتے ہیں، اس کی بھی 2 قسم ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ غیب کی وہ باتیں جس کے لیے اللہ رب العالمین نے سبب متعین کیا ہوا ہے، بندہ اس سبب کو پڑھتا ہے، اس کے بارے میں علم رکھتا ہے، اور اس سبب کو دیکھ کر کے اس کے مسبب کے اوپر یعنی اس کے رزلٹ کا فیصلہ کرتا ہے. مثال کے طور پہ سورج اور چاند میں جب گرہن لگتا ہے تو ان کا ایک پیمانہ ہے کہ سورج اگر اس مقام پہ آ جائے، چاند اس مقام پہ آ جائے، زمین اس مقام پہ آ جائے تو زمین، چاند، سورج اور زمین اس کی روشنی چھپ جاتی ہے، اور اس طرح سے چاند میں گرہن ہوتا ہے، سورج میں گرہن ہوتا ہے. یہ دیکھ کر کے وہ لوگ بتا دیتے ہیں فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں فلاں گھڑی سے لے کر کے فلاں وقت تک سورج گرہن ہونے والا ہے. تو اس کو علم غیب نہیں کہیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو علم غیب نہیں کہیں گے، یہ تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے. لیکن اس میں اتنا خیال رکھنا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سبب تو ہے لیکن مسبب نہیں ہوتا. بادل بارش آنے کا سبب ہے یا نہیں ہے جی؟ جی ہے نا؟ یعنی اگر بدلی ہے چھائی ہوئی اور کالے کالے بادل امڑ رہے ہیں اور بجلی چمک رہی ہے، گڑگڑاہٹ کی آواز ہو رہی ہے، تو یہ سبب ہے کہ اب بارش نازل ہوگی. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بادل بھی آیا، بجلی بھی چمکی، لیکن ایک قطرہ بارش کا زمین پہ نہیں آیا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جی شیخ. جی ہوتا. جی تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ سبب کبھی ہوتا ہے لیکن مسبب نہیں ہوتا ہے. تو اتنی بات، اتنا عقیدہ انسان کو رکھنا چاہیے. یہ بات جان لینے کے بعد اب اس میں اللہ رب العالمین نے اسباب کی 2 قسم رکھی ہے. ایک سبب کونی ہے اور ایک سبب قدری ہے. سبب شرعی کہیے، سبب شرعی ہے اور سبب کونی ہے. سبب کونی یہی آسمان میں یہ بادل کا آنا یا سمندر میں بھاپ بن کر کے ہواؤں کا اڑ جانا، سائیکلون ہو جانا، یہ سب اسباب کونی ہے جس کو اللہ نے متعین کیا ہے. اور کچھ اسباب شرعی ہیں. اسباب شرعی جیسے اولاد کا حصول، اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جائز طریقے سے نکاح کرے تو اولاد کا حصول اس کو ہوگا، یہ سبب شرعی ہے. لیکن سبب کبھی ہوتا ہے، نکاح موجود ہوتی ہے لیکن
کبھی ضروری نہیں ہے کہ اولاد ہو. اگر اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھی ہوگی تو اولاد ہوگی، یا نہیں ہے تو نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اگر اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے سبب کونی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس سبب کے ذریعے سے یہ معاملہ دنیا کے اندر پیش آئے گا، تب وہ معاملہ پیش آئے گا، نہیں تو نہیں آئے گا. چاہے سائنسداں کتنے بھی جزم کے ساتھ کیوں نہ کہہ دیں آپ کے سامنے، یہ معاملہ پیش آنے والا نہیں ہوگا. اور اس کی ایک دوسری قسم یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ضعف کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے کچھ چیزوں کو نہیں جانتا ہے، علم کی کمزوری کی وجہ سے، لیکن دوسرا شخص جانتا ہے. اس کی ایک مثال ہم نے دی تھی کہ میں یہاں اپنے بستی سے دور ہوں، اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے دور ہوں، گاؤں میں کچھ ہو رہا ہے، ہم کو اگر فون سے خبر ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر ہم کو خبر نہیں ہے، ہم یہیں بیٹھے بیٹھے کہیں کہ فلاں شخص کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا ہے، یا یہ واقعہ پیش آنے والا ہے، یا ایسا اس کے ساتھ ہوگا، تو یہ کیا ہوگا جی؟ بولیے، علم غیب کا دعویٰ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں جی جی ہوگا. کیا آواز نہیں جا رہی ہے؟ آ رہی ہے شیخ. آ رہی ہے. ہاں، علم غیب کا دعویٰ ہوگا، کیونکہ بغیر کسی سبب کے ہم کو یہاں سے وہاں جاننے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے، اور ہم خبر دے رہے ہیں اگر تو غلط ہے. اور اگر آپ وہیں موجود ہیں، آپ کو پتا ہے کہ فلاں کے ساتھ یہ ہوا، تو وہ آپ کے تعلق سے وہ چیز غیب نہیں ہوئی، کیونکہ آپ وہاں موجود ہیں اور اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. یہ باتیں جان لینے کے بعد اب آئیے کچھ چیزیں جس میں اللہ رب العالمین نے اسباب نہیں رکھی ہیں اور کوئی شخص اس میں دعویٰ کرے تو اس کا یہ دعویٰ کرنا علم غیب کے دائرے کے اندر آئے گا اور وہ طاغوت ہوگا. جیسے کوئی شخص دعویٰ کرے جس کے اوپر انسان مطلع نہیں ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ یہ چیز ہوگا، یا یہ چیز ہو رہی ہے، یا یہ چیز ہوگی، تو سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے حد کو پار کرنے والا ہے، اپنے حد کو تجاوز کرنے والا ہے، اور وہ طاغوت ہے. دلیل اس کی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، مراد یہود و نصارہ ہیں. یؤمنون بالجبت، جادوگروں کے اوپر، والطاغوت، اور طاغوت کے اوپر ایمان لاتے ہیں. طاغوت سے مراد یہاں پہ کوہان ہے، کاہن. پہلے زمانے میں کاہن ہوا کرتے تھے، ہر قبیلے کا ایک الگ کاہن ہوتا تھا. لوگ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی معاملہ کرنے سے پہلے اس کاہن کے پاس جاتے تھے، اور جانے کے بعد وہاں سے وہ خبر معلوم کرتے تھے. آج کل بھی لوگوں نے اپنے اپنے مہنت بنا رکھے ہیں، چاہے مسلمانوں میں ہو چاہے دوسرے لوگوں میں ہو. تو دوسروں کی بات تو چھوڑیے، ہم یہاں جس کی بات کر رہے ہیں اس کی سمجھیے. آج بھی اگر کوئی کام کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کے کوئی خاص پنڈا ہیں، کوئی مولوی صاحب ہیں، ہے نا، اس کے بعد جا کر کے پوچھتا ہے یہ کام کرنا چاہتے ہیں، کب کرنے سے اچھا رہے گا، کس دن کرنے سے صحیح رہے گا. جیسے وہ لوگ واسطو بناتا تھا دوسرے قوم والے لوگ کہ اپنے گھر کا دروازہ ادھر رکھو، کھڑکی ادھر کھولو، کیا بولتے ہیں، کمرے میں پلنگ اس طرح سے رکھو، ڈریسنگ ٹیبل فلاں جگہ پہ رکھو، یہ سب سیٹ کرتے ہیں واسطو والے. ویسی آج ہمارے یہاں بھی یہ چیز پیروں کے یہاں، فقیروں کے یہاں ہے. وہ کہتے ہیں کہ گھر کا دروازہ ادھر ہونا چاہیے، پورب ادھر ہونا چاہیے، پچھم کی طرف ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے. دنیا بھر کی چیزیں، خزعبلات اور خرافات کو دین کے نام پہ ان لوگوں نے رواج دے دیا ہے کہ نہیں؟ یہ چیز سماج میں، سوسائٹی میں یہ چیز موجود ہے نہیں ہے جی؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ توا سے اگر روٹی اگر کسی کی گر گئی تو کوئی مہمان آنے والا ہے. گھر میں اگر دودھ گر گیا تو اب شگن مانتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اب منحوسیت، دودھ کا گرنا نحوست کا سبب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کے گھر کے چھت کے اوپر الو بیٹھ گیا تو کہتے ہیں کہ اب یہاں کسی کی موت ہوگی. گھر میں کوا بول رہا ہے تو کہتے ہیں کہ مہمان آنے والا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟
खाली कैंची चढ़ाने से लड़ाई होती है, ये भी है शेख। हाँ, खाली डेगची चढ़ाने से लड़ाई होती है। अरे भाई क्या बताइए, जिस समाज और सोसाइटी से हम लोग बिलोंग करते हैं, कहा मेंढक मेंढक अगर मारोगे तो गूंगी बीवी से शादी होगी, ये भी है। कोई आदमी अगर मेंढक मार दे, ये समाज और सोसाइटी का, अपने मामले का बात बता रहा हूं, कि अगर कोई मार दे मेंढक तो कहते थे कि तो अब इसको जो बीवी मिलेगी वो गूंगी मिलेगी, उससे शादी हो। समझ रहा है? हाथ किसी का अगर खुजा रहा है तो कहा कि अब पैसा आने वाला है, आंख किसी की फड़क रही है तो कहते हैं अभी इसके साथ कुछ खतरा होने वाला है। तो क्या ये असबाब हैं? अल्लाह और उसके रसूल ने इन असबाब को मुतय्यन किया है इन चीजों के ऊपर? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु अपने शागिर्दों को लेकर के बैठे हुए थे एक जगह पे। एक परिंदा गुजरा, अपनी बोली बोलते हुए, आवाज करते हुए, परिंदे की जो आवाज होती है वो निकालते हुए वहां से गुजर गया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के शागिर्दों में से एक ने कहा खैर खैर खैर, कहा कि इस परिंदे का ऊपर से गुजरना ये हमारे लिए खैर की बात है, अच्छाई की बात है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा ला खैर वला शर, ना तो इसमें कोई खैर है ना इसमें कोई शर है, कोई खैर नहीं है, कोई शर नहीं है। और कहा कि अगर तुम्हारा यही अकीदा है तो दोबारा तुम हमारी मजलिस में मत बैठना, मत आना यहां पे बैठने के लिए। अगर यह अकीदा तुम रखते हो तो इस अकीदे से तौबा करो। उस परिंदे के अंदर क्या है कि वो आपको खैर दे देगा, वो आपको शर दे देगा? अरे भाई, आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, सामने से अगर बिल्ली गुजर गई तो उस बिल्ली का क्या कसूर है कि आपका एक्सीडेंट होगा आगे जाके? लोग आज भी लाइट बंद कर लेते हैं, लोग आज भी गाड़ी रोक करके किनारे खड़े हो जाते हैं और उसके बाद 2 मिनट रुक करके फिर जाते हैं। तो क्या 2 मिनट में आपका जो तकदीर है या वहां रुक जाने से वो तकदीर फिर गई, बदल गए? ये सारी की सारी चीजें इन तमाम चीजों के अंदर दाखिल हैं जो तागूती मुआमला है, तागूती निजाम है, काहिनों की कही हुई बात है, समाज और सोसाइटी के अंदर फैलाए गए गलत रस्म और रिवाज का हिस्सा है। इससे इंसान को इज्तिनाब करनी चाहिए, परहेज करनी चाहिए और बचनी चाहिए। आदमी को खैर का देने वाला अल्लाह, खैर का खालिक अल्लाह, मुसीबत और परेशानी को देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, शर को पैदा करने वाला भी अल्लाह रब्बुल आलमीन है। जब चाहता है, जिसको चाहता है जो चीज अता करता है, और जब चाहता है, जिससे चाहता है जो चीज छीनना चाहता है वो छीनता है। वो कादिर मुतलक है। यह अकीदा अगर इंसान रखता है तभी समझिए कि वो कामयाब है। बसूरत दिगर वो दुनिया भर की ठोकरें खाएगा और कहीं पर से उसको कोई चीज हासिल होने वाली नहीं होगी। घर से निकल रहे हैं किसी शुभ काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, किसी बेवा के ऊपर नजर पड़ गई तो बेवा को के ऊपर देख लेने से आपका काम अब दुरुस्त नहीं होगा। मनहूस के ऊपर नजर पड़ गई तो यहां हमारे गांव में जो बेवा है वो मनहूस है, और अगर यही कोई नेता है तो उसके पास लोग नोटों की गड्डी लेकर के लाइन लगाते हैं सुबह से शाम तक मिलने के लिए, तो वहां वो नहूसत नहीं होती है। बोलिए भाई, किस समाज के और किस सोसाइटी के मानने वाले हम लोग हैं और कहां पे हम लोग रह रहे हैं? किस तरह से ये चीजें रस्म के नाम पे, रिवाज के नाम पे समाज और सोसाइटी पे थी। इस्लाम ने अपने अकायद के जरिए से, अपनी अच्छाइयों के जरिए से समाज और सोसाइटी के इन बुराइयों को किस तरह से दफा करने की कोशिश की है, दूर करने की कोशिश की है, और जिस निजाम के हम मानने वाले हैं उसके अंदर कितनी अच्छाई और कितनी भलाई है, इसका अंदाजा हम और आप लगा सकते हैं। इसके बाद आ गया ये इल्म गैब में से वो भी है कि अगर किसी का कोई चीज गायब हो गया तो फला शख्स के पास गया, वो कहता है कि हम नाखून में देखते हैं, कोई कहता है हम हथेली में देखते हैं, कोई पानी में देखता है, कोई कटोरी में देखता है, कोई प्याली में देखता है, कोई डबरा में, कोई कठौत में, और देख करके बताता है कि तुम्हारा सामान फला जगह पे पड़ा हुआ है। फला कौन बोला तुमको फला जगह पर है?
کون بولا؟ بولیے بھائی. شیطان. جن. جن بولا؟ شیطان. شیطان. دھاگ جمانے کے لیے اس طرح کے لوگ سب، کاہن سب، جھڑ پھکوا سب ہی کہتا ہے کہ ہمارے پاس جنات ہیں، ہم رکھے ہوئے ہیں جنات. شریعت کے اندر جنات رکھنے کا کیا حکم ہے؟ پھر اس پر بحث کر لیجئے، ہے یا نہیں؟ جان لیجئے جب بھی جن اگر کسی کے قبضے میں آتا ہے، بغیر شرک کیے ہوئے وہ اس کو نہیں لا سکتا قبضے میں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. شرط رکھتا ہے وہ، کہتا ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کو الٹا پڑھو، گندگی سے قرآن مجید کی آیتوں کو لکھو، یا تم گندگی کھاؤ، یا قرآن کے اوپر بیٹھ کر کے یہ عمل کرو. یہ سب کتابی باتیں ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں. یہ چیزیں ہوتی ہیں. فلاں شیطان کے نام پہ یہ جانور ذبح کرو، فلاں کے نام پہ یہ کرو. پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں کر لینے کے بعد وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کاہن کو آ کر کے چند باتوں کی خبر دے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ شیطان اگر ایک بات سچ سنتا ہے تو اس میں 99 باتیں جھوٹی بتاتا ہے. وہ کاہن کی کبھی ایک بات سچ ہو گئی، اس کی 99 بات جھوٹ ہو گئی، تو 99 جھوٹ کو لوگ معاف کر دیتے ہیں، ایک سچ کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور وہ بھی سچ جو وہ آسمان سے سنا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی سچ. سنیے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیلۃ الجن میں جب جنوں سے ملاقات ہوئی تو جنوں نے قرآن مجید سورہ جن کی آیت پڑھیے گا. جن پریشان تھے کہ جب قرآن مجید کے نزول کا دور شروع ہوا تو اللہ رب العالمین نے آسمان پہ پہرا بڑھا دیا. بیٹھ گیا بندوق دھاری آسمان کے اوپر کہ اب کوئی بھی جنات اگر ادھر سے آئے گا یا کوئی بھی شرکت جن یہاں سے بات سننے کے لیے آئے گا تو وہ اس کو ستارے سے مارتے تھے، بھگاتے تھے. اب جناتوں میں ایک کھلبلی مچ گئی کہ کیا ہونے والا ہے کہ آسمان میں اتنا پہرا بڑھا ہوا ہے. آج ہوتا نہیں ہے اگر پولیس کی ٹکڑی کہیں پہ اتر جائے، فوج آ کر کے گشت دینے لگے تو ہم لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا بھائی، کیوں ایسا موک ڈرل چل رہا ہے، یہ معاملہ کیوں چل رہا ہے، یہ لوگ آنا جانا کیوں کر رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جی. یہی معاملہ تھا، پریشانی تھی جنوں کو کہ کیا وجہ ہے کہ آج آسمان پہ اتنا پہرا بڑھایا گیا ہے. وہ لوگ آپس میں گفتگو کرتے تھے اور کہتے تھے وَأَنَّ لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. مجھے نہیں معلوم ہے، ہم لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ پہرا بٹھا کر کے زمین والوں کے اوپر کوئی بھلائی کرنا چاہتا ہے یا زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ رکھتا ہے، کوئی عذاب آسمان سے نازل ہونے والا ہے یا کیا ہے، نہیں معلوم. اور جنوں کی یہ ٹولی گزر رہی تھی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھ کر کے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے. یہ جن آ کر کے اتر گئے وہاں پہ، اور آنے کے بعد جب قرآن کی آیتوں کو سنا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. کہا کہ ہم نے بہت عجیب قرآن مجید پڑھی ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور یہ بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ واقعہ کب کا ہے جی؟ ہے کسی کو معلوم کب کا ہے واقعہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غائب سے دعوت دے کر کے لوٹ رہے تھے نا، سورہ جن کی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، سورہ جن کی آیتیں. کسی نے ابھی پوچھا کہ سورہ جن پڑھنے سے جن آتا ہے. ارے بھائی، قرآن پڑھنے سے جن بھاگتا ہے، جن نہیں آئے گا، سب کہوت ہے.
رات پڑھنے سے مسجد میں بیٹھ کے سورہ جن پڑھی تھے آ کر کے اگرا کوئی جنات پٹک دلے. بیکار کی باتیں ہیں, سب کہانی ہے. کائل جنات پٹکتا ہے کہ کرو, کوئی اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو اگر جنات پٹک دیتا ہے. سوچئے آپ, غور کیجئے. کہتا نہیں کہتا قرآن پڑھیے, نہیں جنات نہیں آوے, نہیں آوے. تو جنات اللہ کی یہ عبادت بات نہیں بھی کرتے غلط ہے کہ سورہ جن پڑھنے سے جنات آتا ہے. پھر ہاں ہم لوگ بات کیا کر رہے تھے, یہ جن کب آئے تھے؟ تو یہ جنات آئے تھے جی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے دعوت دے کر کے لوٹ رہے تھے نا, تو طائف والوں نے تو آپ کو مارا پیٹا کیا کیا تھا, یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے, سب جانتے ہیں لوگ. تو بہت یعنی پریشان. اب آپ سوچئے نا, غور کیجئے کہ ایک آدمی جو اپنا گاؤں چھوڑ کر کے نکلا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, طائف میں دعوت دیں گے, طائف والوں نے بھی مارا, پیچھے لوگوں کو لگا دیا بدماشوں کو, وہ لوگ پتھر مار کر کے آپ کو لہو لہان کر دیتے ہیں. یہ حال ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے اسی باغ میں جو انگور کا باغ تھا وہیں بیٹھ کر کے تلاوت کر رہے تھے, جنہوں کی یہ ٹیم حاضر ہوئی. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دینا چاہتا تھا, ما اسلموا لک الانس, انسان مسلمان نہیں ہوئے, چھوڑو ان کو, یہ جنوں کی ٹیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آ کر کے آپ کے اوپر کلمہ پڑھتی ہے. آپ کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں؟ اگر یہ انسان اگر آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے تو جنات آپ کے اوپر ایمان لائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر کے آپ کے ہاتھ کے اوپر ان جنات کی پوری ٹیم نے, پورے قبیلے کے لوگوں نے, اور سب کے سب داعی ہوئے, جا کر کے اپنے قوم والوں کو ڈرایا. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ, ہم لوگ ایمان لے آ چکے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا, کہ اب ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. تو یہ جنوں کی جماعت تھی جو ایمان لے آئی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب نکلتے ہیں چلے, تو مکہ کے دروازے کے پاس آ کر کے کھڑے ہو گئے کہ آپ مکہ جا نہیں سکتے. یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کتنی پریشانی تھی. مکہ آپ داخل نہیں ہو سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ مکہ سے آپ نکل گئے تھے. اب اگر جائیں گے تو یہ لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو آپ کے ساتھ تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, کہا جاؤ اور مکہ کے لوگوں میں سے جو سرکردہ بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پناہ میں آنا چاہتے ہیں, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ میں دو گے؟ زید ابن حارثہ نکلے, ایک کے پاس گئے, دو کے پاس گئے, تین کے پاس گئے, چار کے پاس گئے, کوئی نہیں تیار ہوا. آخر میں مسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطعم ابن عدی کے پاس زید ابن حارثہ گئے, مطعم ابن عدی ان کے پاس گئے, اور جانے کے بعد کہا کہ ھذا محمد ينتظر على حدود مکہ, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, مکہ کے حدود پہ کھڑے ہیں, انتظار کر رہے ہیں مکہ میں داخل ہونے کا. کیا تم امان دیتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مکہ میں داخل ہو جائیں؟ تو مطعم ابن عدی تیار ہو گئے, اور تیار ہونے کے بعد چار بیٹے تھے ان کے, چاروں بیٹوں کو کہا جاؤ جی ہتھیار پہنو, لباس پہنو جنگی, اپنے سامان اٹھاؤ اور چلو خانہ کعبہ. خانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے مطعم ابن عدی اور کہا کہ سنو جی مکہ والے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے امان دیا ہے, اگر کوئی آدمی پوری نگاہ سے ان کو دیکھے گا تو سمجھو کہ وہ مجھ سے لڑائی کرے گا. ابو جہل آگے بڑھا, اور آگے بڑھنے کے بعد کہا تمہارے امان کو ہم نہیں مانتے ہیں. تم کون ہوتے ہو امان دینے والے؟ کہا تم کون ہوتے ہو؟ یہ دیکھو میرے پاس چار لڑکے ہیں, لڑو گے ان سے؟ مقابلہ کرو گے ان کا؟ تو کرو. تو ابو جہل نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم ایمان لے آئے ہو تم؟ کہا کہ نہیں نہیں, ہم ایمان نہیں لائے ہیں, ہم اپنے باپ کے دین کے اوپر ہیں, لیکن محمد جیسا شخص صلی اللہ علیہ وسلم بستی سے نکالے جانے کے قابل نہیں ہے, لائق نہیں ہے, اس کو بستی میں رہنا ہی ہے, اور ہم اس کو امان دیتے ہیں. یہ احسان
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی کا کب چکایا معلوم ہے آپ کو؟ ہاں جی بولیے، نہیں معلوم ہے؟ غزوہ بدر میں، غزوہ بدر میں جب قیدی پکڑ کر کے لائے گئے، اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 70 قیدیوں کو رکھ کر کے کہا لو کان مطعم ابن عدی حیا، اگر آج کے دن مطعم ابن عدی زندہ ہوتا، وکلمنی علی ہؤلاء النتنا، اور اگر ان ناپاک لوگوں کے تعلق سے مجھ سے سوال کرتا تو میں ان سب کو دے دیتا، مطعم ابن عدی کے اس احسان کے بدلے میں سب کو میں واپس کر دیتا، کسی کو نقصان، کسی کو جزیہ نہیں لیتا، کسی کے اوپر ٹیکس نہیں لیتا۔ ہو گیا وقت؟ کیا درس سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ کہیں سے کہیں نکل گیا آج؟ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے، آمین وآخر دعوانا آمین یا رب العالمین۔ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ